بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین، ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ اور ان کے تذکرے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ اس کی 32ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کا آغاز ہم ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، جس کو کہ روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آدمی کو خود رائی اور حرص کی بنا پر یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ لیتا ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں مال و دولت کی حرص اور دین سے جہالت کی بنا پر لوگوں کو حلال و حرام کا امتیاز ہی نہ ہوگا، اور لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کریں گے، اور جو ملا ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ یا تو شریعت کے احکام سے جہالت کی وجہ سے ہوگا، یا حرص و طمع اور لالچ کی بنا پر۔ اور آج یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ بعض لوگ تو شریعت سے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کر پاتے، اور جب تمیز ہی نہیں کر سکتے تو بچیں گے کیسے؟ اور بعض وہ ہیں جن کو شریعت کا علم تو ہے، مگر مال و دولت کی اندھی محبت اور آخرت سے غفلت نے ان کو حلال و حرام کے امتیاز و فرق سے اندھا کر دیا ہے، اور جو بھی ملے
اس کو لینے پر اپنے آپ کو آمادہ کر رکھا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سود، رشوت اور پرائی چیز کو اٹھا لینے کی حرمت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، مگر حرص و طمع کی وجہ سے ان حرام چیزوں کو لینے اور مزے سے استعمال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، اور اگر ان کو حلال و حرام کے احکام بتائیں تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حلال و حرام کو دیکھیں تو ترقی نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ آج مسلمان کی ترقی میں رکاوٹ تو یہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی اور حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے ہے، مگر یہ لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ احکام پر عمل کرنے سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، حلال و حرام میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہمارا مقصد ہو، اور جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اس پر ہمیں پابند رہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اب ہم آغاز کرتے ہیں 36ویں مجلس کا، جو کہ گزشتہ درس سے وابستہ ہے، اور یہ مجلس منعقد ہوئی 2 رجب 545 ہجری بروز منگل بوقت عشاء بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، اگر تو محنت مزدوری کرتا تو تیرے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ اسے نصیحت کرنے پر مجھے یہ سزا دی گئی کہ میں 6 ماہ تک شب بیداری سے محروم رہا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بیکار کی باتیں چھوڑ کر کام کی باتوں میں لگ جاؤ، اپنے دل سے نفس کو نکال دو تاکہ تمہیں بھلائی ملے، کیونکہ نفس ہی میلا ہے جو اوروں کو میلا کرنے والا ہے، اسے نکال دینے سے ہی صفائی آ سکے گی۔ اپنی حالت کو بدلو گے تو تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ آیت سورہ رعد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ اے بندو سن لو، اے لوگوں سن لو، اے شرع کے مکلفوں سنو، اے عقل والوں، اے بالغوں، اللہ کا کلام اور اس کی خبریں سنو، کیونکہ وہ کلام کرنے والوں میں سب سے سچا ہے۔ اپنے نفسوں سے اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں دور کر لو تاکہ جو کچھ اس سے چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کرے۔ راستہ کھلا اور وسیع ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس پر کیوں نہیں چلتے؟ اے لوڑے لنگڑے لوگوں،
اے اپاہجوں اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا دامن رحمت تھام لو، اچھے عمل کرو، غفلت نہ کرو۔ دین متین کی رسی کے دونوں سرے جب تک تمہارے ہاتھ میں ہیں، اللہ سے ایسی مدد چاہو کہ تمہارے نفسوں کی اصلاح ہو جائے، تم ان پر سوار ہو جاؤ، ورنہ وہ تم پر سوار ہو جائیں گے۔ نفس دنیا میں برائی کا حکم کرنے والا ہے اور آخرت میں ملامت کرنے والا ہے۔ جو چیز تمہیں اللہ سے روکے اس سے یوں بھاگو جیسے حملہ کرنے والے درندے سے بھاگتے ہو۔ اللہ سے معاملہ طے کر لو، اس سے جو معاملہ طے کرتا ہے فائدے میں رہتا ہے۔ جو اس سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا ارادہ کرتا ہے۔ جو اس کے قریب ہو وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جسے اس کی معرفت نصیب ہوئی اسے اپنے نفس کی معرفت نصیب ہوئی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سنو اور اسے قبول کرو، کیونکہ روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی نہیں جو میری طرح سے بات کرتا ہو۔ میری دوسری حالت یہ ہے کہ خلقت کو خلقت کے لیے چاہتا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ اگر آخرت کی تمنا کرتا ہوں تو اپنے لیے نہیں، انہی کے لیے۔ جس کلمے سے میں بات کرتا ہوں اس سے صرف اللہ ہی کی رضا چاہتا ہوں۔ دنیا اور آخرت اور جو کچھ ان دونوں میں ہے میرے سامنے کیا وقعت رکھتے ہیں، وہ میری سچائی کو خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ اے لوگوں میرے پاس چلے آؤ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسوٹی پرکھنے والا ہوں، میں بھٹی اور ٹکسال سکہ ڈھالنے والی مشین کا مالک ہوں۔ اے منافقوں تم کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری الٹی سیدھی ہانکنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم کب تک میں کے چکر میں پڑے رہو گے؟ تم ہو کون؟ تم پر افسوس ہے، تمہاری نظر تو غیر اللہ پر ہے اور کہتے ہو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تم غیر خدا سے انس رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہوں۔ تم اپنے نفس کو راضی برضا بتلاتے ہو حالانکہ وہ فساد کرنے والا ہے۔ تم اپنے نفس کو صبر کرنے والا کہتے ہو جبکہ ایک مچھر تجھے بے چین کر کے ناشکرا بنا دیتا ہے۔ مصیبتوں اور تکلیفوں کی کثرت تیرا گوشت جب تک مردہ نہ کر دے کہ آفتوں کی قینچیاں اسے کاٹ ہی نہ سکیں تو اس وقت تک بات نہ کر۔ اس مقام پر تو سراپا خلوت ہو جائے گا۔ دنیا اور آخرت تیرے دل کو خالی کر دیں گے اور دنیا و آخرت اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کے لیے تو معدوم ہو جائے گا۔ احکام کی فرما برداری اور نافرمانی سے بچے رہنے کے لیے تیرا وجود ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وجود دے گا اور اس کا فعل تمہیں حرکت و سکون عطا کرے گا۔ تم اس کے ساتھ اپنی ذات سے غائب رہو گے جب تک تمہارے لیے کوئی مقام ثابت نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
بندے کی ظاہری صورت کو نہیں چاہتا بلکہ اس کے باطن کو چاہتا ہے کہ اس کی توحید اخلاص کے ساتھ کرے، دنیا و آخرت کی محبت اپنے دل سے نکال دو اور سب چیزوں کو دل سے دور کر دو۔ جب یہ مقام پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اسے اپنا قرب عطا کرے گا اور اسے اوروں سے بلند کر دے گا۔ یا واحد وحدنا لک خلصنا من الخلق واستخلصنا لک صحح دعاوینا ببینۃ فضیلتک ورحمتک طیب قلوبنا ویسر امورنا اجعل انسنا بک ووحشنا ممن سواک اجعل همومنا ہما واحدا وهو الهم بک والقرب منك دنیانا واخرانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے خدائے واحد، ہمیں اپنی توحید سکھا اور ہمیں اپنی خلقت سے نجات دے اور اپنے لیے خالص بنا لے۔ ہمارے دعوے کو اپنے فضل اور رحمت کے گواہوں کے ساتھ صحیح کر، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور مشکلوں کو آسان کر، اپنا انس ہمارا نصیب کر، غیر سے وحشت عطا فرما، ہماری سب فکروں کو ایک ہی فکر بنا دے کہ ہماری دنیا اور آخرت تیرا فکر اور تیرا قرب ہو۔ اے ہمارے رب کریم، ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھلائیاں عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ، آمین یا رب العالمین۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 37ویں مجلس منعقدہ 5 رجب 545 ہجری بوقت صبح بروز جمعہ بمقام مدرسہ قادریہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں بیماروں کی عیادت اور جنازے میں شرکت کرنا آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عودوا المرضى وشيعوا الجنائز فإنه يذكركم الآخرة، بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ اس فرمان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصود ہے کہ آخرت کو یاد کیا کرو کیونکہ تم آخرت کی یاد سے بھاگتے ہو اور دنیا سے محبت کرتے ہو۔ جلد ہی تم سے پوچھے بنا دنیا اور تمہارے بیچ میں حجاب آ جائے گا، پردہ آ جائے گا۔ جو چیزیں تمہاری خوشی کا باعث ہیں وہ تمہارے ہاتھوں سے لے لی جائیں گی اور جو چیزیں تمہیں ناپسند ہیں وہ تمہارے لیے کراہت کا باعث ہیں وہ تمہارے پاس آ جائیں گی۔ خوشی کے بدلے تمہیں رنج اور دکھ ملے گا۔ اے غفلت کے مارو، اے نادانو، ہوش کرو، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اے غافلو، ضروریات کی تو بات الگ ہے، تم نے تو شہوتوں اور لذتوں اور دینار پر دینار جمع کرنے کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور اپنے اعضاء کو کھیل کود میں مشغول کر لیا ہے۔ اگر کوئی یاد دلانے والا
تمہیں آخرت اور موت کی یاد دلائے تو اپنے سر کو ادھر ادھر سے ہلاتے ہوئے کہتے ہو کہ اس نے میری عیش مجھ پر تنگ کر دی ہے۔ سفید بالوں کی شکل میں تمہارے پاس موت سے ڈرانے والا آ گیا، جبکہ تو سفید بال کٹوا دیتا ہے یا انہیں سیاہ کر کے ان کی رنگت بدل دیتا ہے۔ سوچو جب موت آ جائے گی تو تم کیا کر سکو گے؟ جب موت کا فرشتہ اپنے ساتھیوں سمیت آ دھمکے گا تو اسے کیا دے کر لوٹا سکے گا؟ جب تیرا رزق ختم ہو جائے گا اور جینے کی مدت پوری ہو جائے گی تو کیا حیلہ بہانہ کرے گا؟ تو اس حرص سے الگ ہو جا، دنیا کی بنیاد پر عمل کر، اس میں جب عمل کرے گا تو اجر میں تجھے آخرت ملے گی، اگر کچھ عمل نہ کیا تو اجر کچھ نہ ملے گا۔ دنیا عمل کا گھر ہے، آفتوں پر صبر کرنا مشقت کا گھر ہے۔ آخرت راحت اور آرام کا گھر ہے۔ سچا ایمان والا دنیا میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر ضرور آرام پاتا ہے، لیکن ہوس کا مارا آرام کے لیے جلد بازی کرتا ہے، جبکہ توبہ کے لیے ٹال مٹول کرتا ہے۔ اسی طرح دنوں، مہینوں اور برسوں میں تاخیر کرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ تیری زندگی کی مدت ختم ہوئی چاہتی ہے۔ عن قریب تجھے ندامت ہوگی اور پچھتائے گا کہ میں نے نصیحت کیوں نہ مانی اور ہوش کیوں نہ کی، اسے جانا اور توجہ کیوں نہ کی۔ تجھے سچی راہ بتائی گئی لیکن تو نے اسے سچ نہ جانا۔ تجھ پر افسوس، تیری زندگی کا شہتیر ٹوٹ چکا، اور اے غرور والے، تیری زندگی کی دیواریں ایک دوسرے پر گری پڑتی ہیں۔ جس گھر میں تو ہے ویران ہو چلا ہے، اس گھر سے دوسرے گھر میں چل، آخرت کا گھر طلب کر، اپنا مال اسباب اس کی طرف لے چل، یہ مال اسباب تیرے نیک اعمال ہیں۔ دنیا میں نیک اعمال کر، آخرت کی طرف جانے سے پہلے اپنے نیک اعمال بھیج دے تاکہ وہاں پہنچنے پر تجھے مل جائیں۔ اے دنیا پر اکڑنے والے، بے مقصد کاموں میں مشغول ہونے والے، اے بیوی جیسی نعمت چھوڑنے والے اور خادمہ سے لطف اٹھانے والے، تجھ پر افسوس ہے، آخرت کے ساتھ دنیا جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کو نہیں پسند کرتی ہے۔ اس خادمہ یعنی دنیا کو اپنے دل سے نکال دے، جبکہ تو نے دیکھ لیا کہ آخرت کیسے ملتی ہے، تیری طرف کیسے آتی ہے اور کیسے تیرے دل پر غلبہ کرتی ہے۔ جب تیری یہ حالت ہو جائے تو قرب الہی تجھے بلائے گا، اس وقت آخرت کو چھوڑ دینا اور مولا کو طلب کرنا۔ اس موقع پر دل کو صحت اور باطن کی صفائی کامل ہو جائے گی۔ دل کی تندرستی ہو تو اللہ اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اے لوگو، جب تمہارا دل تندرست ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے فرشتے اور علم والے گواہی دیں گے۔ تمہارے لیے ایک دعویٰ کرنے والا
کھڑا کر دیا جائے گا جو تمہارے لیے مفید شہادت دے گا۔ اپنے نفس کی صحت پر شہادت دینے کی تجھے کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ جب تجھے اس میں کمال حاصل ہوگا تو پہاڑ کی طرح اٹل ہو جاؤ گے، جسے حوادث کی ہوائیں نہ ہلا سکیں گی، نہیں نیزے بھالے اسے توڑ سکیں گے، نہیں خلقت کا دیکھنا اور ان سے میل جول کچھ اثر کرے گا، نہ تیرے دل میں کوئی وسوسہ آ سکے گا، نہ کوئی تیرے باطن کے اجلے پن کو میلا کر سکے گا۔ خلقت کی رضامندی چاہنے والا اللہ کا نافرمان ہے۔ اے لوگوں، جو شخص اپنے کسی عمل سے خلقت کی رضامندی چاہتا ہے اور اس کی قبولیت کا خواہاں ہے، اس سے الگ رہو۔ وہ نافرمان غلام ہے جو مالک سے بھاگا ہوا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور اس کا ناشکر گزار ہے۔ اس کی نعمت کی آڑ میں اس کی درگاہ سے دھتکارا ہوا اور لعین ہے۔ مخلوق تجھ سے تیرا دل، تیرا دین اور بھلائی چھین لے گی اور تجھ سے رب کو بھلا کر تجھے مشرک بنا دے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی نصائح اور مواعظ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔